اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما بعد، آپ کی خدمت مقدس میں فقہی مسائل کے بیان کے سلسلے میں ویسے تو خمس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، مگر ہر روز آپ کی خدمت میں کوئی ایک حدیث اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی خدمت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا کرتا ہوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من ارضى والدیہ فقد ارضى اللہ یا فقد ارضى خالقہ، کہ جو شخص بھی اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهِ، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ایسے ہی سمجھے کہ جیسے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، البتہ ہر حدیث کے ساتھ صرف ترجمہ کافی نہیں ہوتا بلکہ تشریحات بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کرتے ہوئے کہ والدین کی رضا اس وقت تک خدا کی رضا تک پہنچاتی ہے جبکہ والدین کی رضا خدا کی ناراضگی سے نہ ٹکرائے۔ اس سے زیادہ مختصر جملہ نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو، میں اپنے والدین کو راضی کروں، اس حد تک حد کیا ہے کہ جب تک کہ ان کو راضی کرنا خدا کو ناراض کرنے کا باعث نہ بنے۔ تو خدا ہم سب کو ہمارے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں، آج شب جمعہ متصل ہے، پروردگار ان تمام تر محرومین والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور بہرحال اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، جو اگر حق رہ گیا ہو میرے اور آپ کے ذمے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، تو پروردگار ہماری طرف سے ہمارے والدین محرومین کو اتنا اجر و ثواب عطا فرما کہ تو ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مسائل کے بیان میں کاروبار کا منافع بیان کیا جا رہا تھا 7 چیزوں میں سے پہلی چیز کے عنوان میں۔ آغائے سیستانی کی اس توضیح المسائل میں 1729 کل مکمل کیا، آج 1730، مسئلہ نمبر 1730۔ اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا، یعنی بیچنے والے سے کہے، خریدنے والا بیچنے والے سے کہے میں خرید رہا ہوں، رقم میری ہے، آپ گھڑی بیچ رہے ہیں، گھڑی آپ کی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو رقم آپ کو دے رہا ہوں گھڑی کے بدلے میں، یہ رقم وہ ہے کہ جس کا میں نے خمس ادا نہیں کیا ہے۔ بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ چیز اس رقم سے خرید رہا ہوں۔ اگر بیچنے والا شیعہ اثنا عشری ہو تو ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟
کہ آیا اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار مجھے ہے کہ نہیں ہے؟ جس مال کا خمس واجب ہو چکا ہو، میں نے ادا نہ کیا ہو، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں آغا سیستانی نے پیش کیا کہ اگر بیچنے والا، یعنی آپ اگر شیعہ اثنا عشری ہیں اور میں آپ سے مال خرید رہا ہوں اور رقم وہ والی ہے اس کا میں نے خمس نہیں دیا ہے، تو آیا یہ معاملہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مولانا میں آپ کو گھڑی نہیں بیچ سکتا کہ آپ مجھے وہ پیسہ اس کے بدلے میں دے رہے، اس پیسے کے آپ نے خمس نہیں نکالا، یعنی آپ کا اختیار تصرف نہیں اس کے اوپر۔ اب بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ معاملہ ہی غلط ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن آقا لکھتے ہیں نہیں، ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے، یعنی آپ بیچ سکتے ہیں اور میں خرید سکتا ہوں، میرا خریدنا موضوع نہیں ہے، آپ کا بیچنا موضوع بن رہا، آپ بیچ سکتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بیچا گھڑی کو، تو گھڑی میری ہو گئی اور پیسے آپ کے ہو گئے، پیسے کون سے والے ہیں؟ تو اب آیا آپ خمس دیں گے یا نہیں؟ جواب، خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے کہ جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے۔ اب رقم کے بجائے خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا، اب تعلق منتقل ہو گیا، گھڑی آپ کی ملکیت نہیں، میری ملکیت ہو گئی، پیسے آپ کی ملکیت ہو گئے، تو چونکہ مجھ پر ہے خمس واجب، تب رقم نہ رہی، رقم کے بدلے گھڑی آ گئی، تو اب یہ خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا، جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، اور اس معاملے میں حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دستخط چاہیے۔ آپ گھڑی مجھے بیچ سکتے ہیں یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں اس مال سے خرید رہا ہوں، اس مال کا خمس نہیں دیا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر 1731، 1731 نمبر کا مسئلہ، اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے اس کا خمس نہ دیا ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، آپ جانتے تھے کہ رقم کون سی والی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے، اب آپ مجھ سے خرید رہے ہیں اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت جو آپ مجھے ادا کر رہے ہیں اس رقم سے ادا کریں، اس کا خمس نہ دیا ہو، تو جو معاملہ اس نے کیا ہے، اس نے خریدنے والے نے، وہ صحیح ہے، اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے۔ یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بالکل اپوزٹ ہے، اس طرح سے اس میں نہیں بولتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے پیسے میں آپ کو دے رہا تھا، گھڑی میرے پاس تھی، اب گھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں، مجھ پر کیونکہ خمس واجب ہو چکا ہے تو یہ واجب ہو جانے کا مسئلہ اس پیسے سے متعلق ہے، میں خمس کے مستحقین کا مقروض ہوں، اگر میں نے اس مال کا خمس ادا نہیں کیا تو یہ واجب ٹرانسفر نہیں ہوتا، بیچنے والے کا خریدنے والے پر، خریدنے والے کا بیچنے والے پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس رقم پہنچے، گھڑی میرے پاس پہنچے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ خمس نکالیں اس کا، ایسا نہیں۔ پھر دیکھیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے، اس کا خمس نہ دیا، تو جو معاملہ اس نے کیا وہ صحیح ہے
اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے، اپنے پاس سے ادا کرے۔ وہ رقم چلی گئی، اب یہ ان کا مقروض ہے کہ جو مستحقین خمس ہے۔ اب آئیے اگلا مسئلہ، مسئلہ نمبر 1732 1732۔ اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، خریدار کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی آسانی ہے، آپ مطمئن ہیں جس نے بیچا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کے یہاں خمس واجب ہے، لیکن آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیچنے والے نے جو مال بیچا ہے اس پر خمس واجب تھا، خریدار کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ 1733۔ اگر کوئی شخص کسی شیعہ اثنا عشری مسلمان کو، کوئی شخص آپ کا اہل سنت بھائی، کوئی عزیز غیر شیعہ، آپ کو کوئی چیز بطور عطیہ گفٹ کے دے دے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کے خمس کی ادائیگی کی ذمہ داری عطیہ دینے والے پر ہے۔ اس شخص کو عطیہ دیا گیا، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ عطیہ لیجئے اور استعمال کیجئے، آپ کے ذمے خمس کا واجبہ نہیں ہوں گے اس والے عطیہ کے حوالے سے۔ اگلا مسئلہ 1734۔ اگر انسان کسی کافر سے یا ایسے شخص سے جو خمس دینے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو یا خمس نہ دیتا ہو، کوئی مال اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ ایسے شخص سے ملے کہ جو خمس دینے پر اعتقاد نہیں رکھتا، یا کافر ہے یا خمس دیتا ہی نہیں ہے، تین چیزیں ہوگی۔ کافر، خمس کا عقیدہ نہیں رکھتا، نمبر دو، نمبر تین خمس دیتا نہیں ہے۔ ان تینوں کیفیات میں اگر کوئی مال آپ کو اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ اور اب آپ کے سوال و جواب انشاءاللہ، تاکہ آسانیاں پیدا ہوں ہم سب کے لیے، پروردگار فقہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کوئی سوال آپ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اہل سنت کے یہاں موزوں پر مسح کیے جانے کی اجازت ہے، اور صرف موزے ہی نہیں بلکہ پاؤں میں اگر جوتے بھی پہنے ہوئے تو اس پر بھی مسح کرنے کی اجازت ہے۔ برادران اہل سنت کے علاوہ اہل بیت کے فقہ کے ماننے والوں کے لیے حالت تقیہ کے علاوہ موزے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جوتے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حد تک پابند کہ کوئی اگر رکاوٹ اسکن پر ایسی موجود ہو کہ جو پانی پہنچنے سے، مسح کے طری پہنچنے سے مانع ہو، تو پہلے اسے دور کیا جائے۔ کوئی اور سوال؟ چار بھائی ہیں، پیسے اس کی نہیں گھر بنایا، وہ جو ہے میں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ
مسئلے ہمارے یہاں بہت کم پڑھے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی اس کا عنوان باقاعدہ یہاں رکھا جائے، شراکت داری، پارٹنرشپ۔ اب پارٹنرشپ کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے، اور پارٹنرشپ گھر کے بنانے میں بھی ہو سکتی ہے۔ 4 بھائی ہیں، چاروں بھائی اگر مل کر شراکت داری کریں کسی کاروبار کے لیے، یا شراکت داری کریں مکان کی تعمیر کے لیے، تو باقاعدہ اس کے لیے ایک معاہدہ مرتب کیا جاتا ہے۔ اور اگر معاہدہ نہیں ہے تو اخلاقی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے کسی بھائی کا مال بھائی پر روک لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس ایک بھائی کو اختیار نہیں ہے کہ باقی 3 بھائیوں کو اس مکان سے بے دخل کرے۔ اس مکان کے بنانے میں، چلانے میں تینوں بھائیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے۔ شرعاً تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن شرعاً ان تینوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے معاہدے کو تحریر کی شکل میں لے کر آتے ہیں۔ اور سوال؟ دعا سوال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہم سمجھے وہ یہ کہ اگر میں اپنی نماز قضا اور روزہ قضا، میرے انتقال ہونے کے بعد میرے کسی وارث نے پیسہ میری قضا نماز اور قضا روزے کی اجرت کے طور پر کسی مومن کو دیا، اور اس مومن کو یہ بات معلوم ہے کہ اس پیسے کا خمس ادا نہیں کیا گیا، یہ سوال تھا۔ وہی مطلب جو پیسہ دیا گیا اجرت کے طور پر، مطلب مرحوم کی نیابت میں خمس دینے کی ذمہ داری اجیر پہ نہیں ہے۔ اجیر پہ یعنی اجرت لینے والے پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرحوم کے ورثاء پر ہے کہ مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے واجبات کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ باقاعدہ فقہی مسئلہ تھا۔ کتاب توضیح المسائل میں شراکت داری کا ایک عنوان موجود ہے۔ اگر معاہدہ مرتب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اخلاقی، قانونی، شرعی اعتبار سے تو جس نے پیسہ کسی کا روکا، بھائی نے بہن کا یا بھائی نے بھائی کا، تو اس نے گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہے، اور اس کے لیے روکنا شرعاً جائز نہیں۔ مکان کا استعمال بھی بغیر ان 3 افراد کو راضی کیے ہوئے جائز نہیں ہوگا، اتنے حصے کے اعتبار سے جن میں ان کا حصہ شمار کیا جا سکتا۔ لیکن اگر معاہدہ نہیں کیا گیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اگر یہ بد دعا کرنا چاہیں 3 بھائی مل کر تو قبول نہیں ہوگی۔ اور سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اوقاف جعفریہ شارقہ کے علماء نے جو مرتب کیا نظام الاوقات نماز، اس میں یہ بات نیچے لکھ دی گئی ہے کہ نماز فجر کے وقت کے 10 منٹ کے بعد احتیاطاً 10 منٹ کا ٹائم دے کے اس کو انجام دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اوقاف کے وہاں ماشاءاللہ ہوتے ہیں، یہ اس بات کو بیان کریں گے، لیکن دیکھیے
بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو پہنچی ہو اس میں نہ ہو، مگر میرے پاس جو انہوں نے پہنچائی اس میں موجود ہے، اور اگر احتیاط پر عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے بعض مراجع عزام کے اعتبار سے ابھی وقت میں گنجائش ہو کہ نماز نہیں ہو سکتی ہو، تو یاد رکھیے کہ صبح کی اذان کے وقت کے 10 منٹ کے بعد آپ نماز فجر کو ادا کریں تو تمام مراجع عزام کے لحاظ سے آپ کی یہ نماز صحیح وقت میں ادا ہو جائے گی۔ کوئی اور سوال؟ بالکل نماز شب پڑھ سکتے ہیں مگر قضا کی نیت سے۔ نماز شب جیسے ہی وقت صبح صادق ہوا تو قضا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ وقت احتیاط میں ابھی آپ نماز فجر نہیں پڑھ سکتے ادا کی نیت سے، تو کیا نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اور اب آسان راستہ یہ کہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھ لیجیے نماز شب اس 10 منٹ کے اندر اندر۔ کوئی اور سوال؟ نماز باجماعت میں ہم جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سورہ حمد وغیرہ جو سورہ دہراتے ہیں میں آتا ہے، کچھ بعض لوگ سورہ دہراتے ہیں، تکرار باطل ہے نماز قضا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جماعت کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر آپ نے نماز جماعت میں اقتدا کی نیت کی ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اقتدا کی نیت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ حالت قیام میں ان نمازوں میں کہ جن نمازوں میں بآواز بلند تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ فجر، مغرب اور عشاء میں، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز، تو جن میں آواز بلند تلاوت ہوتی ہے ان میں آپ تلاوت سنیے، آپ کو تلاوت نہیں کرنا ہے۔ اگر تلاوت آپ نے غلطی سے کی تو نماز باطل نہیں ہے، نہ جماعت باطل ہے، اور اگر جان بوجھ کے کی تو آپ کی نماز جماعت نہیں ہوگی، پھر نماز فرادہ کی ذمہ داری آپ کو ادا کرنا ہوگی کہ آپ کی نماز اب جماعت کے ساتھ نہیں رہی، مگر جب تک آپ کو آواز آتی رہے تلاوت کی، یعنی کہ ولو ہم ہما ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی تھوڑی آواز، ایاک نعبدو، پھر غائب ہو گئی آواز، پھر آئی اہدنا، پھر غائب ہو گئی آواز، اتنا بھی اگر آواز آ رہی ہے تو آپ نے تلاوت کو سننا ہے، اور اگر بالکل آواز نہیں آ رہی تو پھر آپ نے تلاوت کرنا ہے، پھر تلاوت کرنا ہے جماعت کی نیت کے ساتھ۔ ظہر اثر کا مسئلہ اس سے مختلف، اس میں حالت قیام میں خاموش رہنے سے افضل ذکر خدا کرنا۔ ذکر خدا کا مطلب تلاوت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اللہ کا نام لے کر اپنے حالت قیام میں اپنے آپ کو انتشار خیالات سے بچائیے اور جماعت کا ثواب بھی حاصل کیجئے صلوات پڑھتے ہوئے۔ کوئی اور سوال؟ اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور نماز پڑھ لی اور نماز کے قضا ہونے کے بعد معلوم ہوا تو نماز درست ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین بآواز بلند صلوات پڑھ کے صفوں کو درست کر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہو۔ جتنا ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، شب جمعہ انشاءاللہ زیادہ مومنین کی تعداد کا امید ہے، اور موبائل برائے مہربانی یا تو سائلنٹ کر دیں یا سوئچ آف کر دیں۔